السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور آپ کی آل پہ۔ محترم اسکالر، مثالی گروپ آن لائن اکیڈمی سے ایک جامع، مستند، معیاری اور 3 ماہ پہ مشتمل ایک ریگولر سیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سیشن کا بنیادی مقصد آپ سب کی مستند اور معیاری تیاری ہے کہ ہم لیکچرر اسلامیات میں ایس اسلامیات میں 1 پیپر میں ان تمام مضامین کو اس انداز سے پڑھ لیں جس انداز سے ہم میکسیمم پرچے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد بڑا کلیئر ہے اور ہم اس مقصد کے تحت انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اپنی طرف سے بھرپور تیاری کی کوشش جو ہے وہ ہماری جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مثالی گروپ سے جس انداز سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے یا پڑھایا جائے گا، یقیناً وہ تیاری آپ کی فائنل سلیکشن کے لیے انتہائی اہم ہوگی۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، آپ کے بی ایس آنرز کے 4 سال کا بھی نہیں پتہ چل رہا، اور بھی جب ہم کسی چیز میں وقت لگاتے ہیں تو بڑی جلدی سے وقت گزر جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر آپ کوئی محنت کی بدولت آپ کوئی چیز یا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اس محنت میں مستقل مزاجی کو لائیں اور ذمہ داری کے ساتھ نہ صرف ایک کتاب بلکہ کئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہم لوگ پیپر کے لیے پڑھتے ہیں مگر نالج کے لیے بہت کم پڑھتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی پبلک سروس کمیشن کا پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں یا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کی بھرپور انداز میں ہماری تیاری نہیں ہوتی، اور جب کمیشن کا ہمارا ریٹن کلیئر نہیں ہوتا تو پھر ہم انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی بنیاد پہ تیاری چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ دیکھیں بھائی، جو لوگ کلیئر کرتے ہیں وہ بھی تو آپ میں سے تھے، وہ بھی تو آپ جیسے لوگ تھے، وہ بھی سلیکٹ ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بھی سلیکٹ ہوں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا جو بیسیکلی سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو اوور ویو دے دوں، مگر ایک چیز یاد رکھیے گا جو پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو ایک تعارفی لیکچر میں بتائی تھی کہ ہمارے جو پیپر کی تقسیم ہوتی ہے نا، یہ تقسیم پیپر جو لیکچرر اسلامیات کا ہے اس کی تقسیم تھوڑی سی الگ الگ ہوتی ہے، مگر ہر سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں 2-3 منٹ اس پہ لگا کے اس کے بعد آج کا ٹاپک جو ہے تاریخ بر صغیر، اس پہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب دیکھیں، اگر تو آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے پیپر دے رہے ہیں تو آپ کا پیپر جو ہے اسلامیات فرض کیجئے وہ آپ کا ہے 80 نمبر کا، یہ 80 نمبر کا آتا ہے، اور جی کے آپ کا 20 مارکس کا آتا ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے پی پی ایس سی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن سے پیپر دے رہے ہیں تو اس میں 45 مارکس کا آپ کا پورا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور وہ پیپر ہی 45 نمبر کا ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ لیکچرار ہو چاہے وہ ایس ایس ہو، اور اس میں جسٹ آپ کا اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ اردو میں آتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر آپ ایف پی ایس سی سے پیپر دے رہے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے، تو اس میں سے آپ کا 50 نمبر کا اسلامیات ہوگا جو کہ اردو میں ہوگا، 20 نمبر یہ انگلش کے ہوں گے، گرامر، اور 30 نمبر ہوں گے پیڈاگوجی کے۔ کس کے؟ پیڈاگوجی کے۔ اس طرح یہ آپ کا 100 مارکس کا پیپر ہوگا، پیڈاگوجی، انگلش اور اسلامیات۔ اگر آپ پیپر دے رہے ہیں ایچ اے کے سے، آزاد جموں کشمیر سے، تو اس میں آپ کا 100% اسلامیات ہے، 100% اسلامیات ہے۔ اگر آپ پیپر دے رہے ہیں بی پی ایس سی بلوچستان سے، 100% اسلامیات ہے۔ اگر آپ پیپر دیتے ہیں
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो इसमें आपका 80 नंबर इस्लामियात है और 20 नंबर वही, इसमें जीके इंग्लिश प्लस ये सारी चीजें मिक्स आ जाएंगी। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अब जब 80 नंबर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको वो बता दी चीजें जो आपको फायदा देगी। कम से कम आपको इल्म होना चाहिए कि किस पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने नंबर का पेपर हमारा अपने सब्जेक्ट से आता है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमें और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है। तो खैबर पख्तूनख्वा वाले टोटल इस्लामियात की तैयारी करेंगे। FPSC वहाँ पर इस्लामियात प्लस इंग्लिश प्लस पेडागोजी होगा। AJK BPSC सारे इस्लामियात, SPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब वाले ये 80 नंबर यानी कि मैक्सिमम नंबर इस्लामियात और 20 नंबर जीके या इंग्लिश है, ये आप बता दें। अब इसके बाद जो आ गया PPSC का, ये जो 80 नंबर है, फर्ज कीजिए इसमें एक फर्क ये है कि आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं जिसमें हम पार्ट 1 MA पार्ट 1 कर लें, आप उसके हिसाब से देख लें, ठीक है, और इसको पार्ट 2 के हिसाब से देख लें। पार्ट 1 में अल कुरान, अल हदीस, तकाबुल अदियान, तारीख प्लस सीरत, अरबी ग्रामर, ठीक है, इसमें आ जाएंगे। यहां पे आपका पार्ट 2 में फिक्र आ जाएगी, दावतो इरशाद, साइंस, इकोनॉमिक्स और फलसफा, अखलाक व तसव्वुफ, आलम इस्लाम, फिक्र मगरब, ये वाले। अब ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें से आपकी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, लिहाजा जो ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपको पेपर आएगा। कुरान का तकरीबन 80 में से आपको 8 से 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का अल हदीस, तकाबुल में से आपको 5 नंबर का, सीरत तारीख मिक्स ये सारे तकरीबन 20 नंबर का आ जाता है। अरबी ग्रामर से 3 नंबर का पेपर, फिक्र से 8 नंबर का, 4 नंबर का, दावत इरशाद से 3 नंबर का, साइंस से 2 से 3 नंबर का, इकोनॉमिक्स 4 से 5 नंबर का, फलसफा 2 से 3, अखलाक व तसव्वुफ 2 और आलम इस्लाम 2, फिक्र मगरब 2। यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, इसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, चाहे पंजाब से हैं, चाहे सिंध से हैं, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, आपका ताल्लुक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन यही है। ये अलग हो सकता है कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का इस्लामियात है तो उसमें अल कुरान में 8 की बजाय 13 नंबर के आ सकते हैं, हदीस में 10 नंबर का, यानी कि तकरीबन आप इतने % पेपर जो है ना वो आपके इन तमाम सब्जेक्ट से आता है। लिहाजा जब हम हिस्ट्री को देखते हैं ना, तो हिस्ट्री में सीरत, बनु उमैया, खिलाफत राशिदा, बनु उमैया, बनु अब्बास, उंदलस, उस्मानिया, तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर। सीरत का आपका 6 नंबर का पेपर सीरत से आ सकता है, से 7 नंबर का। इसके बाद बनु उमैया से आपको 2 नंबर का पेपर आएगा, बनु अब्बास से 2 नंबर का पेपर आएगा, खिलाफत राशिदा से 4 से 5 नंबर का पेपर आएगा। फिर आपको सल्तनत उंदलस से 1 नंबर का, सल्तनत उस्मानिया 1 नंबर है, और इसी तरह तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर 2 से 3 नंबर का पेपर है। और सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ जो है ये तमाम इस्लामियात वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका मैक्सिमम पेपर जो है ना और इंटरव्यू आपका इस सब्जेक्ट से होता है। लिहाजा तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर आप ये समझ लें, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये तमाम हमारे लेक्चरर इस्लामियात की तैयारी करने वाले, SS इस्लामियात की तैयारी करने वाले, 1 पेपर की तैयारी करने, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो इसको छोड़ के जाते हैं, अगर इसको नहीं करते, तो ये समझ लें कि आप एक मेजर पेपर नहीं कर रहे हैं। लिहाजा तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर को आपने बड़ी तवज्जो के साथ देखना है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। और ये सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आज आपको जो लेक्चर भेजूंगा अपने पेज, हम 3 से 4 लेक्चर्स करेंगे मैक्सिमम, वो आपको 1 बाय 1 भेजूंगा मैं ग्रुप में। मैं आपको ओवरव्यू अभी देने जा रहा हूं कि इसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। एक होता है लेक्चरर हिस्ट्री के लिए पढ़ना, एक होता है लेक्चरर इस्लामियात में जो तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर है उसका मुताला करना, दोनों में फ़र्क है। डेप्थ स्टडी जो है ना, हर चीज़ को बड़ी डिटेल में जाना, वो लेक्चरर हिस्ट्री के लिए है।
مگر ہر چیز کو تھوڑا سا دیکھنا، اوور ویو لینا، وہ اسلامیات کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے 3rd ڈویژن کے ساتھ ماسٹر ان ہسٹری یہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، میرا شروع سے بڑا شوق بھی تھا اور میں اس میں میرا انٹرسٹ ہے کافی، تو اس لحاظ سے میں نے اس کو کافی پڑھا ہے۔ بہرحال آپ کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم نے ان کو بیسک چیزیں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے تاریخ بر صغیر، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ مثالی گائیڈ آپ کے پاس عموماً ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں جو تاریخ بر صغیر کا پورشن ہے، اگر آپ اسی کو کر لیتے ہیں، یہ آپ کا پیج نمبر ہے 293 اس کتاب کا، اس میں سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار یہاں پہ تاریخ بر صغیر کے اتنے جامع مستند سوالات ملیں گے۔ اس میں ہسٹری آف پاکستان، ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، یہ تقریباً 15-16 پیج ہے، اور یہ ایک خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے 309 پیج پہ۔ اب 80% جتنے بھی سوال آئے ہیں لیکچرر کے اندر، انٹرویو کے اندر، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے اندر، وہ اس خلاصے سے، یہ 10 پیجوں سے آگے نہیں آئے، وہ سارے کے سارے سوالات اس میں موجود ہیں۔ اگر یہ 10 سے 15 پیج یا 12 پیج بنتے ہیں جو، اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بڑے اچھے انداز سے کلیئر کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ محمد بن قاسم سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کو علم ہے محمد بن قاسم کا دور 712 عیسوی جب سندھ فتح کیا ہے، ٹھیک ہے، 711 میں وہ آئے ہیں اور اس کے بعد سندھ فتح کیا ہے، اور یہ سب کو علم ہے کہ سندھ کی مشہور بندرگاہ جو کئی دفعہ پیپر میں پوچھی گئی ہے، دیبل تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت کا حکمران جو سندھ کا تھا راجہ داہر تھا، ٹھیک ہے، راجہ داہر، اور اس کو شکست دینے کے ساتھ محمد بن قاسم نے بر صغیر کے اندر جو اسلامی حکومت ہے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور محمد بن قاسم اگرچہ اس سے پہلے بھی بر صغیر کے اندر عرب تاجروں کے ذریعے سے اسلام مختلف علاقوں میں پہنچ چکا تھا، مگر جو غالب مذہب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میجورٹی جو تھی وہ ہندو یا اور قومیں یہاں پہ آباد تھی، مگر یہاں کے بر صغیر کے لوگ ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ عربوں سے تھے، اور عربوں کے تعلقات یہاں پہ بہت زیادہ تھے، جس کی بنیاد پہ عربوں کے ذریعے سے اسلام یہاں پہ پھیلا ہے بر صغیر کے اندر۔ تو محمد بن قاسم سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے اس میں جو مختلف پیریڈز ہیں نا وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بعد کس کا دور آتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی۔ اب ان کے بارے میں اکثر سوال جو ہے وہ پیپر میں آتا ہے، تو 997 سے لے کر 1030 تک اس کے بعد ان کی جو دور حکومت ہے سلطان محمود غزنوی، اور آپ سب کو علم ہے غزنی ایک علاقہ ہے جو کہ افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں سے آئے تھے، اور انہوں نے بر صغیر کے اوپر 17 حملے کیے تھے۔ اب سلطان محمود غزنوی کو مختلف انداز سے لوگ مختلف پیش کرتے ہیں، ہندو اور اس طرح کے لبرل طرح کے لوگ جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کو وہ بطور ایک لٹیرا وہ ایک پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت بہت حد تک اس سے برعکس تھی۔ نو ڈاؤٹ اس میں آپ مالی فوائد یا مالی وہ کس حکومت کا لالچ نہیں ہوتا، وہ سب کا ہوتا ہے، لہٰذا محمود غزنوی کے بارے میں کبھی آپ سے انٹرویو میں ایسے سوالات پوچھے جائیں تو بڑا معتدل سا جواب دینا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک لٹیرا تھا اور یہاں پہ مال و متاع کے لیے یا سونے کے لیے وہ یہاں پہ آتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل وجوہات تھی، ہاں اس میں سے کچھ وجوہات یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو سلطنت پہ جب کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو اس کے مادی اور مالی فوائد وہ ہمیشہ بظاہر ہوتے ہیں، اور آپ ابھی بھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا پہ جو حملہ تھا، ایران پہ جو حملہ تھا، عراق پہ حملہ تھا، ان سب کے پیچھے جو ہے آپ کے مادی افکار جو ہیں وہ شامل رہے ہیں۔ لہذا سلطان محمود غزنوی کو آپ نے پڑھنا ہے ان کے بیٹوں کے حوالے سے، اور کس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا، اور اسی طرح کتاب الہند اس کے بارے میں لازمی سوال آیا ہوا ہے، شاہ نامہ فردوسی کا
کتاب الہند بیرونی کے ابو ریحان البیرونی انہوں نے لکھی تھی، اور ایک مشہور قول بت شکن ہوں میں بت فروش نہیں، یہ سلطان محمود غزنوی کا قول تھا، بڑا مشہور ہے۔ تو آپ نے پہلے تو سلطان محمود غزنوی خاندان کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ حکومت چلتی ہے۔ جب میں آپ کو لیکچر جو ریکارڈنگ میں بھیجوں گا وہ ایک ایک ترتیب سے میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، اس میں ایک ایک چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وضاحت کے ساتھ ملے گی تاکہ آپ تسلی کے ساتھ اس کو تیار کر لیں۔ اس کے بعد بر صغیر میں کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پر مسلم حکومت کا بانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے، یہ ہے غوری سلطنت۔ اب غوری سلطنت کے جو بانی تھے وہ ہندوستان میں شہاب الدین غوری، یہ وہ پہلے مسلم حکومت کے بانی تھے۔ دیکھیں سلطان محمود غزنوی بھی مسلمان تھے، مگر وہ باقاعدہ طور پر یہاں پہ نہیں رہے، آتے رہے جاتے رہے، اور وہ یہاں کے تھے بھی نہیں۔ غوری بھی اگرچہ یہاں کے علاقہ نہیں ہے، مگر باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز جو بر صغیر میں ہوا ہے وہ سلطان شہاب الدین غوری 1203 میں۔ اور اسی طرح ان کے دور میں بڑی مشہور جنگ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں جو 1191 میں اور 1192 میں لڑی گئی تھی، وہ اس کا نام ہے جنگ ترائن۔ یہ بڑی مشہور ہے، پیپر میں آئی ہوئی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس طرح کے سوال آتے ہیں۔ جنگ ترائن، یہ پہلی جو جنگ ترائن ہے وہ 1191 میں ہوئی ہے، اور اس میں دونوں دفعہ، ٹھیک ہے، ایک طرف غوری تھے اور مد مقابل کون تھے؟ پرتھوی راج چوہان، ٹھیک ہے، پرتھوی راج چوہان۔ اب یہ تھے بیسیکلی جو غوری کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جنگ ترائن اول اور جنگ ترائن دوم۔ اس کے بعد 1206 کے اندر ایک ایسی حکومت شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیو ڈائنیسٹی، ٹھیک ہے۔ غوریوں کے بعد کون آئے؟ خاندان غلامہ، یہ بھی اہم سوال ہے۔ خاندان غلامہ یہ بیسیکلی سلیو ڈائنیسٹی ہے، یہ غلام تھے، اس لحاظ سے پھر آگے انہی سے آگے چلی، اور خاندان غلامہ کا دور جو ہے یہ بس یاد رکھیں 1206 سے شروع ہوتا ہے، 1290 تک چلتا ہے۔ اور اس میں خاندان غلامہ کا بانی مشہور و معروف شخصیت ہے قطب الدین ایبک، ٹھیک ہے، جو چغان کھیلتے ہوئے ان کی موت ہوئی تھی۔ قطب الدین ایبک، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، یہ پہلا مسلمان خاندان ہے جس نے دہلی کو پایہ تخت بنایا تھا، یا ان کے دہلی کو کیپٹل بنایا تھا۔ تو اب خاندان غلامہ نے سلطان کا لقب، یہ بھی پیپر میں سوال آ چکا ہے، سلطان کا لقب کس نے اختیار کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کون تھا؟ خاندان غلامہ نے، خاندان غلامہ نے۔ اور اسی طرح کس حکمران نے ناصر الدین قباچہ کی بیٹی سے قطب الدین ایبک نے، بڑا مشہور ایک اور سوال ہے، خاندان غلامہ کے بانی قطب الدین ایبک نے ناصر الدین قباچہ کی بیٹی سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بڑی مشہور ایک چیز ہے مسجد قوۃ الاسلام، مسجد قوۃ الاسلام یہ بڑی مشہور ہے۔ اور اسی طرح قطب مینار، قطب مینار، تو یہ والی تعمیر ہے، یہ بھی قطب الدین ایبک نے کروائی تھی، قطب الدین ایبک نے کروائی تھی۔ اور قطب مینار دہلی کے اندر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ مقبرہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ قطب الدین کا کوئی مقبرہ ہے، قطب الدین نے تو تیار کیا کروایا، بیسیکلی یہ مقبرہ تھا قطب الدین، بڑے مشہور صوفی بزرگ قطب الدین بختیار کاکی، یہ ان کا دہلی کے اندر ایک مقبرہ تھا، اور وہاں پہ انہوں نے قطب مینار بنایا تھا۔ تو اس طرح یہ خاندان غلامہ ہے جو آگے چلا ہے۔ قطب الدین کے بعد التمش آئے ہیں، یہی چیزیں یاد رکھنے والی۔ قطب الدین کے بعد کون سا ہے؟ التمش۔ اور التمش وہ شخصیت ہے جس نے کون سا لقب اختیار کیا تھا؟ شمس الدین، شمس الدین التمش نے یہ لقب اختیار کیا تھا۔ عربی سکے اس نے بنوائے تھے، اور اسی طرح جو ہے التمش 1235 میں ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ان کی بیٹی التمش کی بیٹی بڑی مشہور، وہ ان کا نام ہے جو بر صغیر، یہ بڑا اہم سوال ہے، بر صغیر کی پہلی مسلمان حکمران، ٹھیک ہے، رضیہ سلطانہ، سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ 4 سال کا دور ہے ان کا، اور رضیہ سلطانہ جو ہے
اس کا دور جو 1236 جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح التمش کی تخت نشینی 1236 سے 40، یعنی کہ صرف 4 سال تک، 1236 سے 4 سال تک رہی۔ یہ التمش کی بیٹی تھی، یہ یاد رکھ لیجئے گا، اور برصغیر پہلی خاتون جو سلاطین کے زمانہ میں تخت نشین ہوئی وہ رضیہ سلطانہ تھی، اور رضیہ سلطانہ کا عرصہ 4 سال کا ہے، اور رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا بھائی بنا تھا بہرام شاہ، اور بہرام شاہ کا دور تقریباً 2 سال کا ہے، اور اس کے بعد رکن الدین کا بیٹا مسعود وہ ہے بنا، اور پھر ناصر الدین محمود نے یہ حکومت سنبھالی تھی، اور اسی طرح ان کے بعد ناصر الدین کے بعد جو دور آتا ہے وہ بلبل خاندان آتا ہے۔ بس یہ اتنا یاد رکھ لیں گے تو یہی کافی ہے۔ ہسٹری میں تھوڑی سی مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو تاریخ سیکوینس یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک میپ بنائیں، اس میپ کے اندر جا کر آپ چیزیں لکھتے جائیں، پہلے کون سا خاندان ہے، اتنا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ التمش کا دور کب سے کب تک ہے، رضیہ سلطانہ کا دور کب سے کب، یہ بہت کم سوال ہے۔ اگر کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ خاندان غلامہ کے بارے میں، سلیو ڈائنیسٹی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں 1206، یا کسی نے بنیاد رکھی قطب الدین نے۔ یہ اسلامیات کے اندر اس لیول کا سوال ہوگا، نہ کہ ہسٹری کے اندر۔ ظاہری بات وہ تاریخوں کے حوالے سے بھی سوال ہو سکتا ہے، مگر اسلامیات میں آپ کو اس لیول کا سوال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ناصر الدین کے بعد خاندان غلامہ کا سب سے قابل حکمران کون تھا؟ بلبن خاندان کا غیاث الدین بلبن، ٹھیک ہے، غیاث الدین بلبن جو ہے یہ سب سے قابل حکمران خاندان غلامہ کا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح غیاث الدین بلبن کا بڑا بیٹا محمد قتل ہو گیا تھا 1285 کے اندر، اور غیاث الدین نے دوسرے ملکوں پر چڑھائی کی، اپنے ملک کا جو نظام حکومت اس کو بہتر کیا، اور اس کے بعد غیاث الدین کے بعد بغرا خان کی جو ہے وہ تخت پہ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح کے ایک بعد جو ہے بادشاہ 17 سال کی عمر میں وہ بھی تخت نشینی ہوئی، اور خاندان غلامہ کا خاتمہ جو ہے وہ ایک بعد آخری جو ہے بادشاہ ہے، اور 1290 میں، یہ آپ کو بتا دیں، یہ چیز یاد رکھنے والی ہے۔ 1206 سے شروع ہونے والی خاندان غلامہ کی حکومت 1290 میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد خاندان خلجی، آپ نے مشہور خلجی خاندان سنا ہوگا، خلجی خاندان، ٹھیک ہے، یہ آ جاتے ہیں۔ اب خلجی خاندان جو ہے اس کے جلال الدین خلجی، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ خلجی خاندان کے بانی کون ہے؟ جلال الدین خلجی، ٹھیک ہے، اور اسی میں فیروز خلجی جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ علاؤ الدین، جلال الدین کا بھتیجا اور داماد، یہ یاد رکھ لیں، سب سے زیادہ مشہور ہے علاؤ الدین خلجی۔ یہ بیسیکلی اودھ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے گورنر تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جلال الدین خلجی کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا، اور یہ اودھ کے گورنر تھے۔ پھر انہوں نے 1296 کے اندر حکومت کی ہے، اور بڑے علاقے انہوں نے فتح کیے، اور پہلا مسلمان حکمران جس نے جنوبی ہندوستان کی طرف اپنی مہمات روانہ کی ہے۔ تو اسی طرح خلجی خاندان کا آخری حکمران مبارک شاہ خلجی، صرف اتنا ہی یاد رکھ لیں، پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، علاؤ الدین خلجی کو کس لحاظ سے یاد کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی۔ اب خلجی خاندان کے بعد جو ہے وہ تغلق خاندان آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں بھی تھوڑا دیکھنا ہے آپ نے، تو غیاث الدین تغلق، ٹھیک ہے، ان کا بانی ہے جس کا لقب ہے غازی ملک، غیاث الدین تغلق، ٹھیک ہے، اور جونا خان، یہ غیاث الدین کا بیٹا تھا محمد شاہ جونا خان، یہ بڑا مشہور ہے۔ اور اسی طرح 23 صوبوں کے اندر اس دور میں حکومت تھی، اور دولت آباد یہ انہوں نے آباد کیا تھا، ایک شہر، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا، دولت آباد۔ اور پھر فیروز شاہ تغلق ہے، اور اسی طرح تاریخ فیروز شاہی کس کی تصنیف ہے؟ یہ بڑی مشہور ضیاء الدین برنی کی تصنیف ہے۔ تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو امیر تیمور کے حوالے سے بھی ذکر آ جائے گا، اور امیر تیمور کے بعد جو ہے وہ بڑا اہم خاندان ہے، اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ پریشان نہیں ہونا، یہ اگر 2-4 دن لگا لیں گے نا تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ اگر 1 پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو تاریخ بر صغیر کے اندر سے
5 नंबर का पेपर आता है आपका, 1 पेपर किसी भी PMS में, CSS में, आप असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, या आप कोई पोस्ट का, इन्फोर्समेंट का, या किसी भी लिहाज से पेपर देते हैं ना, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 5 से 7 नंबर का पेपर आता है। लिहाजा ये सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको इंतहा दर्जे का फ़ायदा देगा। जस्ट यही ना देखिए कि ये सिर्फ इस्लामिया से रिलेटेड है, बल्कि इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, आपको आपकी हिस्ट्री पता चलेगी, इस सब्जेक्ट को देखिएगा, आपको अपना माजी पता चलेगा और आप बेहतर तरीके के साथ इस चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद हुकूमत आती है, बस आप ये याद रख लें, सैयद ख़ानदान, और सैयद ख़ानदान के बाद आ जाती है, सैयद ख़ानदान के बाद बड़े मशहूर व मारूफ है लोधी, ठीक है। और किसकी हुकूमत आती है सैयद के बाद? लोधी ख़ानदान। अब इसमें से जो जो चीज़ें याद रखनी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब लोधियों के बाद आती है मुगलिया ख़ानदान। ये अहम दौर है जो बड़े सकीर का है। अब सैयद ख़ानदान के जो है सैयद खिज़र खान, इनकी कोई लंबी चौड़ी हुकूमत नहीं है, ये सादात थे, इसको सादात हुकूमत भी कहते हैं, सादात डायनेस्टी, ठीक है, सादात ख़ानदान। तो इसके बानी थे खिज़र खान। 1414 से शुरू होती है ये हुकूमत और 1491 में ये ख़त्म हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इनको आके शिकस्त देते हैं बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी जब आता है तो इसकी बहलोल लोधी 1451 में हुकूमत संभालता है, लोधी ख़ानदान का आगाज़ होता है और बहलोल लोधी है पहला, बहलोल लोधी, लोधी डायनेस्टी। अब इसमें बहलोल लोधी में जो है 3 लोग आते हैं, बहलोल है, फिर सिकंदर है और आखिर पे इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। अच्छा, इब्राहिम लोधी, इसकी फ़ौज बहुत ज़्यादा थी, मगर एक बड़े मशहूर मुगलिया ख़ानदान का बानी जिनको कहते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है, बाबर से पानीपत की लड़ाई में इसको शिकस्त हुई थी इब्राहिम लोधी को। ये पेपर में भी सवाल आया हुआ है, सादात के बारे में भी सवाल आया हुआ है, लोधी ख़ानदान का बानी कौन है ये भी सवाल आया हुआ है। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को किसने शिकस्त दी थी, ये पेपर में सवाल आया हुआ है लेक्चरर के अंदर। तो ये बाबर ने शिकस्त दी थी, ठीक है। इस हवाले से आप अक्सर लोग ये देखते हैं कि पानीपत क्या है, तो कम से कम आप सबको इल्म होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे काम आने वाली होती हैं। जितना नॉलेज आपका होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आपको बड़ा फायदा। पानीपत मैदान है ना, आप सबको इल्म है, और ये दिल्ली के साथ मैदान है, दिल्ली के रिप्रेजेंट करता है और बहुत बड़ा मैदान है और बड़ा मशहूर है। और पानीपत की कोई एक लड़ाइयाँ नहीं है, कई लड़ाइयाँ पानीपत के हवाले से, ठीक है। तो इस लिहाज से आप कोशिश कीजिएगा, मैं आज आपको भेजूंगा पानीपत के मैदान के हवाले से और इसके अंदर लड़ी जाने वाली जंगों के हवाले से आपने उसको ज़रूर देखना है और ये आपके बड़े काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर बाकायदा तौर पर किसने बुनियाद रखी है, वो लोधी ख़ानदान के बाद मुगलिया ख़ानदान। अब मुगलिया ख़ानदान के अंदर आपको इल्म है एक लंबी चौड़ी जो चीज़ें हैं वो चलती हैं और उसमें ज़हीरुद्दीन बाबर है, शाहजहां है, औरंगज़ेब आलमगीर है, अकबर बादशाह है, फिर आगे चलते जाते हैं। तो आप ये सारे देखते हैं तो मुगलिया ख़ानदान में बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, आप और दिल्ली लाल मस्जिद, लाल किला है, जामा मस्जिद दिल्ली है, ठीक है। इसके अलावा और आप जो लाहौर के अंदर शालामार बाग है उसके हवाले से, मकबरा नूर जहाँ है उसके हवाले से, मकबरा जहांगीर है उसके हवाले से, और इसी तरह मज़ीद जो सवालात इसके हवाले से बनते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। फिर ख़ास तौर पर ताज महल आगरे का किला, उस हवाले से भी पेपर में सवाल आया हुआ है। तो ये मैं अभी आपको कुछ सवाल भी बता दूंगा कि कौन कौन से पेपर में आए हुए हैं। अब यहाँ पे इब्ने बतूता मशहूर सयाह, ये भी सवाल आया हुआ है, कौन से थे जो हिंदुस्तान में आए थे? मोहम्मद तुगलक के दौर में इब्ने बतूता आए थे और गज़नी हुकूमत के दौर हुकूमत में जो आए थे वो अबू रिहान बैरूनी आए थे, ठीक है, जो जेलम के किले तक यहाँ पे पहुँचे थे। और इसी तरह मुख्तलफ जो बुज़ुर्ग दीन हैं, सूफ़ी हैं बुज़ुर्ग, जैसा कि बुल्ले शाह
جو قصور کے حوالے سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے حوالے سے، اور اسی طرح کمال چشتی آپ ان کے مزار دیکھ سکتے، دہلی میں جو ہے وہ آپ مزار دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو بزرگان دین ہیں تو ان کے حوالے سے بھی آپ نے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ سب کو اس کے حوالے سے علم ہو سکے۔ تو خاکوں پر مبنی معروف کتاب، یہ سوال پیپر میں آیا، شیش محل اس کا مصنف کون ہے؟ شوکت تھانوی، یہ بھی پیپر میں آیا ہوا ہے۔ اور کس بادشاہ کو سخاوت کی بنا پر لاکھ بخش جو ہے وہ کہا جاتا تھا؟ یہ قطب الدین ایبک کو۔ آپ دیکھیں نا، یہ سوال لیکچر اسلامیات کے اندر آئے ہوئے ہیں اور نہیں لیکچر اسلامیات کے اندر۔ مظلوموں کو پیلے کپڑے پہننے کا حکم کس بادشاہ نے دیا تھا تاکہ وہ پہچانے جائے؟ تو التمش بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو نظام الدین اولیاء اور شیخ رکن الدین کس عہد کے بزرگ ہیں؟ یہ علاء الدین خلجی کے عہد کے بزرگان دین ہے۔ آخری مغل حکمران کا نام بہادر شاہ ظفر۔ اور اس طرح کے سوالات جو ہیں، جیسا کہ ہندوستان سے جاتے ہوئے کون سا بادشاہ بڑے بڑے کاریگر اپنے ساتھ لے گیا؟ تو یہ امیر تیمور تھے، یہ امیر تیمور۔ تو بر صغیر کی ہسٹری کے موسٹلی جو سوالات آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ آپ کو موسٹلی بتا بھی دیے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان 3-4 لیکچرز کے اندر آپ ہسٹری اتنی ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، اتنی ڈیٹیل میں سن لیں گے کہ انشاءاللہ آپ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں یہاں سے اگر کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں دقت نہیں کرے گا، ہمیں مشکل نہیں ہوگی۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست یہی ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ پڑھیے گا اور ہسٹری کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیے گا۔ میں مثالی گروپ الحمدللہ چلا رہا ہوں، کبھی بھی میں نے اپنے لوگوں کو، اپنے اسکالرس کو ہسٹری بوجھ نہیں بننے دی، اور الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بہترین پرفارمنس دی ہے ہسٹری کے اندر، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام احباب بہترین جو ہے پرفارمنس دیں، اور انشاءاللہ ہم ہسٹری کے اندر کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہوگا جو ہمیں نہ آتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مطالعہ کو وسیع کریں، اور اس کے لیے میں آپ کو گاہے بگاہے کہتا رہتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں، ان سے آپ نے بھرپور مطالعہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کے لیے، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میری کتابیں ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے گزشتہ 6 سال جو پڑھایا ہے اس میں جو نوٹس بنائے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے اس میں شامل کیے، اور اس میں تمام سابقہ پبلشرز کمیشن کے سابقہ پرچہ جات اس میں موجود ہیں۔ اس بنیاد پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کتابوں کو ضرور دیکھیے گا۔ ہر انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ میں نے اس دور میں آغاز کیا تھا اسلامیات کا جس دور میں کوئی رجحان نہیں تھا، اور پہلی اکیڈمی تھی جو اسلامیات کو آن لائن پہ متعارف کروانے والی تھی، اور الحمدللہ اس کے بعد میرے شاگرد، میرے اکیڈمی سے پڑھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو بڑے خطرناک بھی ثابت ہوئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں مثالی گروپ کو دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور بہت سارے لوگوں نے ہماری مثالی گائیڈ کی کاپیاں کی، ہمارے مثالی نوٹس چرائے اور اپنے ناموں سے پھر اپنی کتابوں میں شیئر کر کے اپنے ناموں سے وہ بتانے لگے کہ یہ ہمارا ورک ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ہمیں سرخرو کیا، اب بھی کیا، اور مزید اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اس کی وجہ آپ لوگ ہوں گے، کیونکہ انسان کے کام بولتے ہیں، اور وہ کام تب ہوں گے جب آپ لوگ محنت کریں گے۔ آپ ہماری عزت افزائی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے اللہ ہمیں مزید کامیابیاں دے گا۔ ہمارا 1 پیپر کا سیشن بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے۔ خیبر پختونخوا پبلشرز کمیشن کے حوالے سے ہمارا ایک ریگولر سیشن جو ہے وہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب بھرپور انداز میں محنت کرے، وقت آ گیا ہے، مزید جابز آ رہی ہیں، کشمیر میں بھی، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، فیڈرل میں بھی آ رہی ہیں، تو محنت کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، آپ ضرور بتائیے گا۔ ہماری ایک کلاس ڈسکشن کلاس 9:30 بجے ہوتی ہے، اور ایک ابھی اس ٹائم ہوتی ہے۔ ہر کلاس کا شیڈول دیا ہوا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے آپ میسج کر سکتے ہیں، ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کو ضرور بتائیے گا، اپنے دیگر گروپس میں آپ کے جاننے والے جو احباب ہیں ان تک مثالی گروپ کا میسج ضرور پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ محنت کرتے ہیں، محنت کریں گے، اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں دیتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کیجیے۔